صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم مصلیان مسجد حاضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا تصدق اور فیضان کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جسے ہر وصف میں یکتا و یگانہ کیا، ہر جہت سے، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر نظریے سے اللہ نے جو مقام، مرتبہ، رتبہ، شان، شوکت، عظمت، رفعت ہمارے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی، یہ کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی۔ حضور کی ولادت طیبہ سے لے کر اعلان نبوت تک، پھر اعلان نبوت سے ہجرت تک، اور ہجرت سے حجۃ الوداع تک، پھر وصال تک، حضور کی حیات طیبہ کے سارے واقعات کتب سیر و احادیث میں موجود ہیں، بلکہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں اپنے نبی کی اداؤں کو محفوظ فرما دیا ہے۔ یقیناً یہ ایام بڑی بزرگی اور عظمت والے ہیں۔ اس موضوع پہ ہمارا تیسرا خطاب ہے، اور آج جو میں نے اپنی گفتگو کا مختصر سا موضوع اختیار کیا ہے وہ یہ کہ خطبہ حجۃ الوداع جو میرے اور آپ کے نبی کا آخری خطبہ ہے، اس کے عالمگیر اثرات، اس کی یونیورسل امپیکٹ، گلوبل امپیکٹ، یہ موضوع اس لیے میں نے منتخب کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے حوالے سے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم میں جو موجود ہو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو تم میں غائب ہے ان تک یہ پیغام کو پہنچائیں۔ یعنی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے، اسے امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ یہ میرے دل کی خواہش و تمنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ عمومی طور پر ہم اس خطبہ مبارکہ کو بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ایام حج کے دوران سیرت ابراہیم علیہ السلام بیان ہوتی ہے، پھر قربانی کے مسائل اور فضائل پر گفتگو ہوتی ہے، حج کی فضیلت پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو چند باتیں ہیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوگا، تاخیر ہوئی ہے پہنچتے پہنچتے، کیونکہ بندہ چاہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ میں جس طرف سے آ رہا ہوں راستے میں بہت زیادہ شدید ٹریفک تھی، جس کی وجہ سے ایک اور خطاب کر کے یہاں پہنچا۔ بہرکیف دوستوں کہ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اور اس کا جو حکم نبی رحمت علیہ السلام نے ہم کو آپ کو امت تک پہنچانے کے لیے اور مزید آنے والی صبح قیامت تک ہماری جو جنریشنز ہیں، جو ہماری نسلیں ہیں، ان تک پہنچانے کا حکم فرمایا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے گمان میں یہ تصور ہے کہ صرف ایک ہی حج کیا۔ ایسا نہیں ہے دوستوں کہ حضور نے اعلان نبوت کے بعد کم و بیش جو لیسٹ 13 سال مکے میں گزارے، اور ان 13 سال میں ہر سال حج ہوتا تھا کہ نہیں؟ تو حضور خفیہ طور پر یا غیر محسوس طریقے سے حج بیت اللہ کو تشریف لے جاتے ہیں، اور یہی حج بیت اللہ کی مہم تھی کہ پورے جزیرۃ العرب یعنی عرب پیننسولا کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے، مراسم، طور طریقوں سے وہ حج کیا کرتے تھے، زمانے جاہلیت کے جو طور طریقے تھے۔ تو حضور اس موقع کو غنیمت جانتے اور خیموں میں مینا کے جو ٹینٹس میں وہ لوگ قیام کرتے، حضور جاتے اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی خوش نصیب ٹینٹس میں 2 قبیلے موجود تھے، مدینے کے اوس و خزرج۔ حضور وہاں گئے اور انہوں نے ان کو دعوت حق دیا، انہوں نے قبول کیا، قرآن پڑھ کر سنائی، وجدافری کیفیت طاری ہوئی، حضور پر ایمان لائے، اور لاتے ہی حضور کو دعوت دی، کہا یا رسول اللہ آپ مدینے کو آ جائیں، یہاں پر آپ کے لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پیغام کو نہیں مان رہے، یا رسول اللہ آپ مدینے آ جائیں اور وہاں پر آپ ہمارے مہمان بن جائیں، مدینہ آپ کا ہوگا، آپ کا حکم چلے گا، آپ جیسے چاہے کریں۔ حضور نے ان کی دعوت کو قبول اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ اللہ نے حکم ہجرت نہیں فرمایا۔ تو یوں سمجھ کر چلیں کہ آپ حضور غیر محسوس طریقے سے حج کیا کرتے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اب دیکھیں ہجرت کے بعد 8 سال لگے
دا کانکویسٹ آف مکہ کو، فتح مکہ کو 8 میں فتح ہوا، حضور چاہتے تو 9 میں حج کرتے، فوراً نیکسٹ ایئر حج آتا، حضور نے 9 میں حج نہیں کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے امیر الحجاج بنایا، امیر الحج مقرر کیا اور صحابہ کی ایک تعداد کو دے کر حج کے لیے روانہ کر دیا۔ اب یہاں حضور نے جو فوراً فتح مکہ کے بعد حج نہیں کیا، آپ نے کبھی سوچا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ زمانے جاہلیت کے جو رسوم طور طریقے تھے اس پر ابھی اہل عرب عمل کر رہے تھے۔ مکہ فتح تو ہو گیا تھا لیکن زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا مشرکین عرب کا، کفاران قریش کا، دیگر قبیلوں کا، کہ وہ طواف جو حج کعبے کا کرتے تو نیچرسٹ جسے کہتے ہیں انگلش میں نیچری، جسے اردو زبان میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہم نیچر پہ پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ وہ کپڑے وپڑے کچھ نہیں پہنتے، بالکل برہنہ ہوتے، بالکل مادرزاد، اور وہ ننگے طواف کیا کرتے۔ عورتیں بھی کہتی کہ ہم بھی ایسے ہی طواف کریں گے۔ زمانے جاہلیت کے رسوم بتا رہا ہوں، اور وہ بھی کچھ کپڑے زیبتاً نہیں کرتی بلکہ ویسے، اور کہتی کہ بھئی تم تو حج کرنے آئے ہو، تم لوگوں کو دیکھو، خانہ کعبہ کو دیکھو، اللہ کے گھر کو، لات و منات و عزا کو، بتوں کو دیکھو، ہمیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضور نے پورا 1 سال لیا ان میں تبدیلی لانے، حضور نے فوراً حج نہیں کیا، صحابہ کو بھیجا، حضرت ابوبکر کو پیغام دیا اور پھر بعد میں مولا علی کو ان کے پیچھے بھیجا۔ یہ کتب سیاہ حدیث 6 میں لکھا ہوا ہے۔ پھر مولا علی کا یہ پیغام پہنچایا، کیا یہ اعلان کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کو آنے والے ہیں۔ یعنی 1 سال کی مہم کا وقت، 1 سال کا وقت لگا مہم کے لیے۔ ہم کوئی جلسہ پروگرام کرتے ہیں 10 15 20 دن میں ہو جاتا ہے، 1 سال نبی نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ ٹریننگ سیشن کیا، تمام قبیلوں کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ اب آج کے بعد کوئی زمانے جاہلیت کے طور طریقوں پر عمل نہیں کرے گا، حج کو آئے گا تو سلیقے سے آئے گا، طریقے سے آئے گا، آبرو کا خیال رکھے گا، حرمت کا خیال رکھے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ پھر میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,40,000 صحابہ کے ساتھ حج کا سعادت حاصل کی۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے دوستو۔ آج کے دور میں 20 لاکھ جاتے ہیں، ابھی تو 60,000 پر ہو گیا ہے کرونا پینڈیمک کی وجہ سے، لیکن 1400 سال پہلے 1,40,000 کا مجمع، اور صرف عرب کا، عرب کے علاوہ نہیں کریں، نہ ہندوستان کا، نہ بنگلہ دیش کا، نہ پاکستان کا، نہ امریکہ، نہ یورپ، صرف عرب کے لوگ ہیں۔ یعنی یوں سمجھ کر چلیں لگ بھگ سارا عرب میں موجود ہے، مکے میں موجود ہے، اور حج کی سعادت میرے نبی کے ساتھ حاصل کر رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کے بڑے اہم نکات ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو شاہد ہے یہ میرا خطبہ سن رہا ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ تو یہ ہم پر، آپ پر صبح قیامت ایک ذمہ داری ہے کہ حجت بیت اللہ کے جو اہم ترین نکات ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ ہماری معاشرے میں ایک سب سے بڑی برائی وہ ہے یہ کہ ہم ویسٹ کے یعنی مغرب کی تہذیب سے، تمدن سے، ٹیکنالوجی سے متاثر ہو گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی طور طریقوں پر عمل کریں گے تو یہ آرتھوڈکس ہے، یہ پرانے زمانے کے طریقہ کار ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے اکثر بچے اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے شرماتے ہیں، داڑھی رکھنے شرماتے ہیں، اسلامی لباس پہننے شرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ سے اور آپ حضرات سے توجہ، کہ یہ ماڈرنائزیشن کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ تو کہنا پڑے گا کہ یورپ خود مانتا ہے کہ انہوں نے ماڈرنائزیشن یعنی کھلی سوچ، بالکل جاہلانہ طور طریقوں کو رد کر دینا، ڈارک ایجز جسے کہتے ہیں یورپ میں، تاریخی کتابوں میں ڈارک ایجز یعنی اندھیرا دور، گھٹادوب دور، غیر ترقی شدہ دور۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ طے کیا، کہاں سے انہوں نے ترقی کو حاصل کیا، ماڈرنائزیشن کو؟ فرینچ ریولیوشن سے۔ فرانس میں جو انقلاب برپا ہوا تھا 18 سینچری کے اوسط میں، یعنی مڈل آف دا 18 سینچری میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام ڈارک ایجز کو چھوڑ دیا، یہاں سے ہم ترقی کریں گے۔
کیا کیا؟ انہوں نے ایسا معاشرہ بنایا جو سوسائٹی کی مرضی پر تھا، مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا۔ سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ بغیر شادی کے لڑکا لڑکی ساتھ رہے، پرمیشن دے دی، اس کے بغیر تعلقات رکھیں، پرمیشن دے دی۔ سود ہے، زنا ہے، شراب ہے، رقص ہے، ڈانس ہے، جتنی برائیاں ہیں ان سب کو معاشرہ طلب کرتا ہے، کہا اس کی لبرٹی دی جاتی ہے۔ یہ دے کر انہوں نے اس کو خراب کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ زمانے جاہلیت کے طور طریقوں کو ختم کر کر دنیا کو ماڈرنائزیشن کا کانسیپٹ دینے والا مذہب اسلام ہے۔ حقیقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو پہلے الفاظ میرے نبی کے کیا تھے آپ کو پتہ ہے؟ کہا کہ لوگوں آؤ، جمع ہو جاؤ میرے پاس۔ 1,40,000 کا ٹھانٹے مارتا ہوا مجمع صحابہ کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اس کے بعد میں تمہارے پاس تمہارے درمیان پھر موجود رہنے والا نہیں ہوں، یہ تمہاری ہماری آخری ملاقات ہے۔ یعنی ذی الحجہ میں حضور اعلان فرما رہے اور ربیع الاول میں حضور کو اس دنیا سے جانا ہے۔ محرم سفر 2 ہی مہینے بیچ میں رہ گئے، تو کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ دیکھیں موت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی وہ جو غیب کا علم دے، جو غیب کی سنائے، انسین کی باتیں بتائیں۔ آپ نے جبرائیل کو دیکھا ہے قرآن پڑھتے ہیں لا کر دیے، نبی نے دیکھا۔ ہم کاندھوں پر فرشتوں کو لیے پھرتے ہیں، کرامن کاتبن کو، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو آپ کو نظر نہ آئے وہ نہ ہو، اللہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ یؤمنون بالغیب، اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان لاؤ غیب کے اوپر، فرشتوں کے اوپر۔ اب اللہ جب میرے نبی سے نہیں چھپا تو موت کا علم کیسے چھپے گا؟ حضور نے فرما دیا۔ کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ میسج حضور دینے والے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کا جو میسج ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ خطبہ جو ہے 4 خطبوں پر مشتمل ہے۔ دیکھیں it consists of 4 different sermons delivered at different times۔ امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں 4 خطبے تھے جن کو جمع کر کے خطبہ حجۃ الوداع بنایا گیا۔ محدثین نے اسے جمع کیا، کیوں؟ حضور نے حکم دیا یہ پہنچاؤ لوگوں تک، ہر شاہد، ہر موجود غیر موجود کو میرا یہ خطبہ پہنچائے۔ اور یہ اس طریقے سے پہنچایا گیا کہ حضور جب تشریف لے کر آئے، آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام منی میں مختلف خطبے دیے، عرفات کے میدان میں مختلف خطبے دیے، اور ایک خطبہ جب ارشاد فرمایا عرفات کے میدان میں تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو اور جان لو کہ تم سب ایک رب کے بندے ہو۔ یہاں پر ایک رب کے بندوں کا جو لفظ میرے نبی نے جملہ استعمال کیا، اور کیسے پتا ہے آپ کو؟ اس زمانے میں پبلک ایڈریس سسٹم، ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں۔ 1,40,000 ہے، کوئی معمولی تعداد ہے؟ حد نظر تک، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک سروں کا سمندر ہے۔ تو حضور نے یہ ترکیب اختیار کی کہ ہر بات 3 مرتبہ فرماتے، یعنی پہلی بات فرماتے تو رائٹ کی طرف دیکھ کر کہتے، تو یہ صحابہ سنتے پھر رک جاتے، وہ ادھر والوں کو پوروں کو ایک ایک کر کے پیغام پہنچاتے، پھر لیفٹ کی طرف پلٹ کر کہتے تو یہ والے ادھر کی صفوں کو عقیر تک پہنچاتے، پھر سامنے کی طرف دیکھ کر کہتے، حتیٰ کہ آخری ادبی جو صفوں میں 1,40,000 میں موجود ہیں وہ سب میرے نبی کا پیغام سن لیتا۔ 3 مرتبہ حضور نے ایک ایک بات ارشاد فرمائی۔ تو ضرور سوچو، ہم کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا 2-3 مرتبہ بڑے بات تو نہیں کام کرو، ایک بار بولے چلو بھول ہو گئی، 3 مرتبہ، تو حضور نے 3 مرتبہ کہا۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ میسیج جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام کہتے ہیں دوستوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب ایک رب کے بندے ہو۔ کیا مطلب؟ صحابہ کو پتہ نہیں سب ایک رب کے بندے، توحید کے علمدار ہیں سب، لیکن پیغام ہم تک آنا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے جو درس دیا وہ یونٹی کا، اتحاد کا۔ تم الگ الگ نہیں ہو، اپنے آپ کو الگ الگ مت سمجھو، تم سب ایک رب کے بندے۔ پھر فرمایا تم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہو، تمہارا سب کا باپ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے 15 نکات پر مشتمل بہت وسیع اور بڑی خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا دوستو جس کی دنیا میں مثال نہیں ہے، کائنات میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور اسی خطبے کو لے کر دنیا نے ترقی کی ہے۔ جتنے دستور ممالک میں پائے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنز میں، وہاں پر سب نے میرے نبی کے اس خطبے مبارکہ کو اپنے دستور میں، اپنے کانسٹیٹیوشنز میں شامل کیا۔
جنیوا کنونشن میں UN نے اپنے دستور میں اس کو رکھا ہے۔ یہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر توجہ کی اور ارشاد فرمایا دیکھو میں تمہیں توحید کی تعلیم دیتا ہوں، توحید پر جمے رہنا، شرک کبھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تفاقر، یہ جو ڈفرینسز، یہ جو ریسزم، یہ گورے کالے اور گورے کا جو بھید ہے اس کو ختم فرمایا۔ یہ عربی اور عجمی کا جو فرق ہے، یہ تفاقر ہے، یہ ڈفرینسیشن ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو دور فرمایا۔ کیوں؟ عرب کا یہ معاملہ تھا، عرب ARAB انگریزی میں جیسے اینڈ ریڈ با، کیا مطلب ہے؟ عرب کا مطلب ہے فصیح، لٹریچر میں مہارت رکھنے والا، سوفیسٹیکیٹڈ گفتگو کرنے والا، ایسی گفتگو جس کی گفتگو کا کوئی پیرالل نہ ہو، کوئی محاورہ نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو عرب کہا۔ کیا کہا؟ عرب۔ ہم زبان داری میں سب سے، اور ساری دنیا کی طرف دیکھا، عربوں کا دیکھیں کتنا غرور تھا، کتنا ایروگنس تھا، کتنا ایگو تھا۔ انہوں نے دنیا کی طرف دیکھ کر کہا یہ عجم، عجم کا مطلب گونگے، ہم سب کو ساری دنیا کو گونگے کہا۔ تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے پہلے جملوں میں کیا ارشاد فرمایا؟ پتہ ہے آپ کو، قربان جائے میرے نبی کی شان پر۔ آقا نے فرمایا تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل ہے، تم سب برابر ہو۔ تم زبان کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ تم سے نیچے ہے۔ اولا ریکھول، یہ فرق کو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ کل کے دن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہر طرف مسلمان پیدا ہوں، حضور کو پتہ ہے۔ اور دیکھیں حضور نے صرف مکے اور جزیرت العرب جسے کہتے ہیں وہیں تک اسلام پہنچایا، لیکن بعد میں یہ صحابہ تھے، اہل بیت تھے جو ساری دنیا میں اسلام لے کر آئے، اور یہ اثر اسی خطبہ حجۃ الوداع کا تھا دوستو۔ اب تک تو حضور تنہا کر رہے تھے کام، صحابہ ساتھ میں معاون تھے، سب حضور پر ایمان لا رہے تھے، دیکھ کر ایمان لائے۔ اب حضور کو پتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے بعد کیا ہوگا؟ تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں سب کو پیغام دیا، میرا پیغام تم پہنچاؤ۔ یہیں سے تبلیغ اسلام کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، قربان جائیں، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور فرمایا کہ تم میں سے کسی کالے گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ قربان جائے آقا پاک علیہ السلام نے دا کانکسٹ آف مکہ ہوا، فتح مکہ، میرے نبی نے کیا کیا بتایا آپ کو۔ مولا علی مشکل کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر گئے، تمام بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا، مسمار کچھ بت مولا علی نے توڑے، کچھ بت حضور نے توڑے، سب باہر۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے، کہا بلال سیاہ فام نیگرو غلام جو آزاد کروائے گئے، قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق نے جن کو خرید کر آزاد کر دیا حضور کی خوشنودی کی خاطر۔ کہا بلال کہاں؟ اب وہاں پر اوسائے قریش ٹھہرے، سرداران قریش، ایروگنس کے، غرور کے، تکبر کے پہاڑ ٹھہرے۔ آقا علیہ السلام بلال کو بلاؤ، بلایا گیا۔ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور میرے نبی نے اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ہمارے پاس کوئی تقریب دعوت ہوتی ہے تو ہم غریبوں کو پیچھے ڈھکلتے ہیں، امیروں کو آگے بڑھاتے ہیں، ہے کہ نہیں بتائیے؟ بڑے منصب والے پہلے آ جاتے ہیں، چھوٹے منصب والوں کو ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فتح مکہ کے دن ہی اس فرق کو مٹا کر رکھ دیا، کہا بلال کو بلاؤ، کالا سیاہ فام غلام نیگرو آئے۔ حضور نے کہا کعبے کی چھت پر چڑھ جا، سبحان اللہ، کعبے کی چھت پر چڑھا کر فرق کو ختم کر دیا، رنگ و نسل کا بھید بھاؤ جسے کہتے ہیں، میرے نبی نے اسے مٹا دیا۔ کیا ہم نے مٹایا ہے؟ کوئی بچی کالی ہو تو رشتے کے لیے آتی ہے؟ نہیں، بچی کالی ہے، نہیں پسند آئی۔ لڑکے کا رنگ اگر سیاہ ہو، کالا ہو، نہیں بچہ کالا، یہ نہیں دیکھتے کہ سیرت کیسی ہے، اس کے علم کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، عمل کیسا ہے، تقویٰ کیسا ہے، اس پر نظر نہیں، صرف رنگ و رنگت پر ہماری نظر ڈٹی، سب اس میں شامل ہے۔ میں بھی اس سے بری نہیں ہوں دوستو، مگر ہمیں تبدیلی لانی ہوگی، اس پر اور فکر کریں، جہاں سے جاگو وہیں سے سویرا ہوگا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور چھت پر چڑھایا خانہ کعبہ کی، تو عرب کے لوگ انگشت بدندہ ہیں، اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا رہے ہیں۔ ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوئے، ایمان لایا، انہوں نے کہا دیکھ کر یہ منظر، اچھا ہوا میرا باپ مر گیا۔ کہا اپنے باپ کو متخطب کر کر، اے باپ، میرے باپ
تو مر گیا، اچھا ہوا کہ تو نے آج ایسا دن نہیں دیکھا کہ ایک کالا حبشی غلام کعبے کی چھت پر چڑھا۔ حضور نے سارے تفرقات کو مٹا کر رکھ دیا اور مٹا کر یونیورسٹی، ڈائیورسٹی اور یونٹی کا درس دیا ساری دنیا میں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو مٹا کر پھر ارشاد فرمایا، بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں 3 مرتبہ کہا کہ دیکھو جو تمہاری شریک حیات ہے، یہ تمہاری رفیق حیات ہے، یہ بہت بے لوث تمہاری خدمت کرتی ہیں، اے لوگوں عورتوں کا خیال رکھنا۔ قربان جائیں۔ پھر فرمایا اے لوگوں عورتوں کا خیال رکھنا۔ پھر فرمایا اے لوگوں عورتوں کا خیال رکھنا۔ خیال کیا رکھنا؟ ان کو تکلیف نہ دینا، ان کا دل نہ دکھانا، صرف نازک ہوتے ہیں، احترام کرنا، ماں ہو تو احترام کرو، بہن ہو تو احترام کرو، بیٹی ہو تو احترام کرو، کیسے جیسے میرے نبی کرتے۔ سیدہ فاطمہ آتی تو حضور اٹھ کر ٹہر کر استقبال کرتے، ایسے احترام سکھائے۔ غلاموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، بوجھ مت ڈالو زیادہ ہو پر۔ اگر تمہارے سرونٹ سے نوکر ہے تو محبت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا کرو۔ تو بہت ساری باتیں بتا کر فرمایا تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں الا بالتقوی، فرمایا اس کے علاوہ جو تقوی والا ہے۔ پھر یہ آیت قرآن پاک کی پڑھی جس کا میں نے خطبے میں ورد کیا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت پڑھی، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک معزز یعنی ریسپیکٹیبل عزت والا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کا آخری جملہ تھا دوستو، آخری جملے میرے نبی نے یہ ادا فرمائے۔ کیا مطلب ہے کہ تقوی جو اختیار کرے گا وہ برتر بھی رہے گا، وہ سپریم بھی رہے گا، وہ قابل عزت بھی رہے گا۔ ہم تقوی کی بنیاد پر جانچیں گے لوگوں کو اور یہ بولیں گے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، یقیناً یہ ہم سے تقوی کی بنیاد پر بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد سب کی طرف دیکھا حضور نے اور بڑی محبت بھری نگاہوں سے 1,40,000 صحابہ کے مجمع کی طرف حضور کی نظریں دوڑائی اور اس کے بعد فرمایا ارشاد میرے نبی پاک علیہ السلام نے، حل بلغت، کیا میں نے تم کو پیغام نہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم کو پیغام نہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم کو پیغام نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہاں پہنچا دیا، کافی ہوتا نہیں۔ صحابہ نے پہلی مرتبہ جب حضور کو دیکھا کہ حضور اتنے جذبات سے مغلوب ہو کر امت کی خیر خواہی کے لیے فرمایا تو سب کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے پیغام ہم کو پہنچا دیا، آپ نے اندھیروں سے ہم کو نکال دیا، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، اے اللہ تو گواہ رہے میں نے تیرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔ کل کے دن ایسا نہ ہو کہ تیرے بندے میرا دامن پکڑ کر پوچھے کہ محمد رسول اللہ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو 1,40,000 صحابہ کو خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے یہ پیغام پہنچایا اور اللہ کو شاہد بنایا۔ 1,40,000 صحابہ نے گواہی دی، وہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اسی تعلیمات کو آپ کو بیان کرنا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچائے، اپنے گھر والوں تک پہنچائے، اسے پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور یقین مانیں کہ جو شخص، جو مسلمان میرے نبی کے اس آخری خطبے کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، وہ دنیا میں بھی بادشاہ ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اسی کا مقدر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کہنے سننے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما یا الہ العالمین۔ یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو تو ہمیں اس سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں تو معاف فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ہمیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار و متقی و پرہیزگار بنا۔ اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن و عمل پیرا رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
ہم میں جو بیمار ہیں، جو کورونا وائرس کی بلا اور وبا میں مبتلا مسلمان ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ و کلی عطا فرما۔ الہ العالمین بقیہ مسلمانوں کو، ملت اسلامیہ کو اس بلا سے، اس وبا سے، اس قسم کی انواع و اقسام کی تمام بلائیات سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔